But ladies and gentlemen, now let's move on to a very important conversation, and let's hear it from the Governor of the State Bank of Pakistan, because we're all eagerly trying to understand how this jigsaw puzzle of new realities is coming together to form the big picture. Please join me in welcoming the Honorable Governor of the State Bank of Pakistan to speak about the subject, the future of Pakistan's economy, Dr. Raza Bakir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Governor Sindh Imran Ismail Sahib, former Governor of the State Bank of Pakistan Shamshad Akhtar Sahiba, Asfar Saab, distinguished CEOs of companies and banks, and most of all the guests at today's event, Assalamu alaikum. آج کی تقریریں میں دیکھ رہا تھا ساری انگریزی میں ہو رہی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اردو سے شروع کرنا چاہوں گا. دیکھیں، میں چاہوں گا کہ آج کی اس تقریر میں تھوڑا سا ہم جو ڈے ٹو ڈے اکنامک ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے ایک براڈر لیول پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم پچھلے 2-3 سالوں میں ہم دیکھیں تو وہ کیا کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ایز پاکستانیز آئی تھنک وی شوڈ بی پراؤڈ، ہمیں فخر کرنا چاہیے، جہاں پہ ہماری معیشت نے کچھ چیلنجز کو سہا ہے اور کیسے سہا ہے. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے پاکستان کے ایکسپیرینس کو، اور اس کے بعد جب ہم اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں کہ عنقریب گلوبل لیول پہ اور ڈومیسٹک لیول پہ کیا چیلنجز ہیں، تو وہ 3 چیلنجز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ پچھلے 2-3 سال میں پاکستان کی کچھ اسٹرینتھس کیا رہی ہیں، اور یہ بھی ایک کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے، کافی ساری اور چیزیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اسپیسیفک ہو اور 3 چیزوں کا ذکر کروں. سب سے پہلی چیز جو میں دہرانا چاہوں گا، اور میرے خیال میں انٹرنیشنل فورا پہ اتنی نہیں دہرائی جاتی جتنا اس کو دہرانا چاہیے، وہ ہے پاکستان کا ایکسپیرینس ڈیورنگ کووڈ. اور یہ ایک وبا تھی اور ایک اکنامک شاک تھا جس کو اکنامکس ٹرم میں ایگزوجنس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی، دنیا کے کسی بھی ملک نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، لیکن سب پہ یہ گلوبل اکنامک کیٹاسٹرفی آئی. سوال یہ پیدا ہوا کہ مختلف ممالک نے اس کو ہینڈل کیسے کیا، اور آپ کے سامنے میں شروع میں ایک چارٹ رکھوں گا کہ پاکستان کا ایکسپیرینس کیا رہا کووڈ میں، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے غور کریں. یہ 3 پینلز ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ لیٹسٹ فگرز کے مطابق نمبر آف کیسز، نمبر آف ڈیتھس اینڈ پازیٹیوٹی ریشو، اور ان تینوں کو ہم نے نارملائز کیا ہوا ہے، اسکیل کیا ہوا ہے، یعنی کہ نمبر آف کیسز پر ملین آف پیپل، نمبر آف ڈیتھس پر ملین آف پیپل، اور پازیٹیوٹی ریشو یعنی کہ دا نمبر آف PCR ٹیسٹ جو کہ پازیٹیو آتے ہیں. تو آپ کو اس سے ایک پیغام ملے گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے ملکوں سے دیکھ لیں، آپ اپنی کمپیریبل کنٹریز سے دیکھ لیں، آپ گلوبل ایوریج سے دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نے کرونا کی ہر لہر میں جو یہ انڈیکیٹرز ہیں ان کو کم رکھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نمبر آف کیسز اور نمبر آف ڈیتھس وہ انڈر رپورٹڈ ہوتے ہیں، جو کہ ٹھیک بات ہے، وہ ہوتے ہیں. اسی لیے جو تیسرا پینل ہے وہ پازیٹیوٹی ریشو کا ہے، کیونکہ پازیٹیوٹی ریشو انڈر رپورٹ نہیں ہو سکتا، وہ سمپلی نمبر آف PCR ٹیسٹ وچ آر ریٹرنڈ ایز پازیٹیو. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ پہلی چیز جس پہ ہمیں پاکستانیوں کو ایز اے نیشن فخر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وبا کی ہر لہر میں پاکستان نے گلوبل ایوریجز اور ملکوں کی ایوریجز سے اپنے کیسز کو کنٹرول کیا. اور معیشت کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کہ اگر یہ گلوبل شاک
اکنامک شاک تھا ہی پبلک ہیلتھ کرائسس. اگر پبلک ہیلتھ کرائسس کو ہم نہیں مینیج کریں گے تو پھر اس کی امپلیکیشنز ہماری اکانومی پہ بھی ہوئیں گے. تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کام NCOC نے کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو کام اس کے ساتھ احساس کیش ٹرانسفر پروگرام میں ہوا. ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کے اس پروگرام کی تعریف کی ہے کہ نہ صرف گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو پبلک ہیلتھ کی ڈائمینشن کو کنٹرول کیا, بلکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک اچھے اور ٹارگیٹڈ مینر میں جلد از جلد کیش ٹرانسفرز پہنچائے. اور اگر آپ اس کی ٹوٹل دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوا تو ڈپینڈنگ اپان ہاؤ یو کاؤنٹڈ 1 or 2 or 1 in 3 households were touched by the احساس کیش ٹرانسفر پروگرام. سو آئی تھنک سب سے پہلے جو پاکستان کا کووڈ کا جو ایکسپیرینس ہے گلوبلی اٹ اسٹینڈز آؤٹ, اینڈ آئی ایز اے پاکستانی فیل پراؤڈ اینڈ آئی ووڈ انکریج یو to raise your head high whenever you're speaking in international fora about Pakistan's COVID journey. That's number one. دوسری چیز یہ ہے اب معیشت کی طرف آتے ہوئے کہ اس کووڈ کی وبا کے باوجود ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کو ہم نے برقرار رکھا ہے, اور میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں جو ہماری معیشت میں جو چیلنجز آئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں بار بار بین الاقوامی اداروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے پڑے ہیں, تو اس میں ہمیشہ 2 کازز ہمارے سامنے رہے ہیں. ایک کاز ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ, گورنمنٹ کا ڈیفیسٹ, یعنی کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں, ٹیکس ریونیوز کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یا ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس کا مسلسل اس میں پرابلم رہتی ہے. ان دونوں فنڈامنٹلز کو میجر کرنے کے لیے جو پہلا ہے فسکل ڈیفیسٹ, اس کا جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ میٹرک ہے وہ ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. ہماری گورنمنٹ پبلک سیکٹر کی کتنی ڈیٹ ہے ان % آف GDP. تو میں آپ کے سامنے ایک اگلا فگر چارٹ رکھنا چاہتا ہوں جو دکھائے گا کہ پاکستان میں یہ ڈیٹ ٹو GDP ریشو پچھلے 2 سال میں کیسے ایوالو کیا. اس وبا کے باوجود, کووڈ کی وبا کے باوجود, اگر آپ پاکستان کا ایکسپیرینس دیکھیں ان فنڈامنٹلز پہ جس کی وجہ سے بار بار ہمیں بین الاقوامی اداروں کے سامنے جانا پڑا ہے, تو کیا پرفارمنس رہی. یہ فگرز جو ہیں آپ کے سامنے IMF کے فگرز ہیں, انٹرنیشنل ایجنسیز کے فگرز ہیں. اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 2 سال میں پاکستان نے اپنا ڈیٹ ٹو GDP ریشو جو ہے اس کو کم کیا ہے. اور ان کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ باقی ملکوں میں کیا ہوا ہے جب یہ وبا پھیلی. ملکوں نے ایسے بے تحاشا فسکل سپینڈنگ کی کہ جس سے ان کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھی. اور اگر آپ دیکھیں جو ایوریج ہے ایڈوانسڈ اکانومیز کی, وہاں پہ تو تقریباً 18% وہ بڑھی. اور اگر آپ ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں تقریباً 10% ڈیٹ ٹو GDP ریشو بڑھا. ہم نے کم کیا, اور یہ اہم اس لیے ہے کہ ڈیٹ ٹو GDP از ون آف دا 2 reasons why we have repeatedly had to go to international agencies. دوسرا کیا میٹرک ہے؟ دوسرا میٹرک ہے ہماری بیلنس آف پیمنٹس کا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا. بیلنس آف پیمنٹس کے جب پریشر آتے ہیں تو وہاں پہ جو انڈیکیٹر جو ہے جو ہمیشہ پریڈکٹ کرتا ہے اگر آپ کے دوبارہ کوئی ایکسچینج کرائسس آنا ہے یا بیلنس آف پیمنٹس کا پریشر آنا ہے, وہ ہیں ہمارے ملک کے ریزروز. اور دوسرا جو میں فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کووڈ کی وبا کے باوجود پچھلے 2-2.5 سال میں ہمارے ریزروز میں کیا پرفارمنس رہی. تو اگر آپ اگلی سلائیڈ لگائیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جو اوپر والے بارز ہیں دیٹ از آور ٹوٹل ریزروز آف دا سینٹرل بینک آف پاکستان, دا گراس ریزروز جسے ہم کہتے ہیں, اور جو نیچے والے بار ہیں وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فارورڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں اور سواپ لائبلٹیز ہوتی ہیں. یہ آف بیلنس شیٹ آئٹم ہوتا ہے لیکن ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے لیے. اور ان دونوں کا جو فرق ہے وہ لال لائن میں آپ کے سامنے دکھایا ہوا ہے.
جس کو آپ اپنا نیٹ بفر سمجھ لیں. اٹس سمپلی دا ڈفرینس بٹوین دا لائٹ بلو بار اینڈ دا ڈارک بلو بار. تو آپ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے 2019 میں ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے. جتنے ہی ہمارے گراس ریزروز تھے اتنی ہی ہماری نیگیٹو فارورڈ پوزیشن تھی. تو نیٹ آپ تقریباً 0 پہ کھڑے ہوئے تھے. اور اب آپ دیکھیں اس میں کووڈ کے باوجود ہم نے اپنے نیٹ فارن ایکسچینج بفرز کو بڑھایا ہے. اگر آپ اس لال لائن کو دیکھیں, اور یہ سارے نمبر وہی ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو دوسری چیز اگر ہم دیکھیں جہاں پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم نے امپروومنٹ لائی, وہ اکنامک فنڈامنٹلز ہیں جس کے صرف میں نے آپ کو 2 انڈیکیٹرز دیے ہیں. ایک ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور دوسرا ہے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی سچویشن, کیونکہ انہی وجوہات کی وجہ سے ماضی میں ہمیں بین الاقوامی اداروں کے پاس جانا پڑا ہے. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہماری ایک اسٹرینتھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ایکسپلین کرتا ہے, ہاؤ ڈو وی ایکسپلین دا فیکٹ کہ اس کے باوجود کہ دنیا کا ورلڈ وار 2 سے سب سے بڑا گلوبل اکنامک کرائسس آیا اور پاکستان نے اپنے اکنامک فنڈامنٹلز کو اسٹرینتھن کر لیا, کمزور نہیں ہوئے, اسٹرینتھن ہو گئے. یہ دونوں فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. تو اس کی جو وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بہت ساری وجوہات ہیں. فرسٹ اینڈ فار موسٹ I would say is the economic management from the top. اور اس میں اور ماضی میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا, ہماری لیڈرشپ کا, starting from the Prime Minister of Pakistan, then the Finance Ministry, and then other economic agencies including agencies like the State Bank, جو response ہے that has been very proactive. جب کووڈ آیا تو ہم نے انتظار نہیں کیا, اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں حکومت نے بہت سارے میجرز لیے, لیکن میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے کیا میجرز لیے اور کس رفتار سے میجرز لیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں اس میں بہتری آئی. اگر ایک اور چارٹ ہے جو دکھاتا ہے جو ہم نے میجرز لیے بائی منتھ, اگر وہ ہے تو وہ آپ لگا دیں, اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ سارے میجرز ہیں جو ہم نے لیے بٹوین مارچ آف 2020 اینڈ جولائی آف 2020. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے the great global lockdown happened in about February of 2020, جب ساری گلوبل اکانومی اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی تھی. اور یہ جو سارے میجرز آپ کے سامنے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لیے, یہ سارے مارچ آف 2020 اور جولائی آف 2020 تک جو ہے یہ ہم نے رول آؤٹ کر دیے تھے. اس میں کچھ یہ وہ چارٹ ہے جو دکھاتا ہے کس رفتار سے ہم نے ان میجرز کو رول آؤٹ کیا. یہ جو بیک گراؤنڈ میں ہے دس از دا نمبر آف کیسز پر ملین ان پاکستان, اور اگر آپ دیکھیں 2020 میں جس رفتار سے ہر ایک ورٹیکل لائن جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بینک کا سرکولر ہے جو اسٹیٹ بینک نے نکالا تھا یا کوئی نئی اسکیم نکالی تھی. اور میں ابھی صرف اسٹیٹ بینک کا ذکر کر رہا ہوں, اگر آپ فائنانس ڈویژن کا دیکھیں اور باقی ایجنسیز کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا ہر ادارہ بڑے پرو ایکٹیو انداز سے میجرز لے رہا تھا کہ اپنی معیشت کو کووڈ کی وبا سے بچائیں. اگر دوبارہ اسی پہ آ جائیں جو ساری ایگریگیٹ پکچر دے رہا تھا اس سے پہلی والی جو تھی, مجھ سے کچھ سپیکر جنہوں نے پہلے تقریریں کیں انہوں نے ہماری ایک اسکیم کا ذکر کیا جس کا نام ہے ٹرف. میں شکر گزار ہوں ان کے سپورٹ کا. ٹرف یہ وہ اسکیم ہے جو کہ آپ دیکھیں گے سیکنڈ فرام دا ٹاپ پرپل بار میں جو ہے, ٹیمپرری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی. یہ اسٹیٹ بینک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی اسکیم دی گئی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے صنعت کار ہیں ان کو ایک انسینٹیو دینا کہ ہم جانتے تھے کہ جب کووڈ آیا نیچرل رسپانس یہ ہوگا کہ انسرٹنٹی کی وجہ سے وہ اپنی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو ڈیلے کریں گے. نیچرل رسپانس ہے. اگر آپ کے خیال میں اکنامک فیوچر انسرٹن ہو گیا ہے تو اگر آپ نے کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے تو آپ رک جائیں گے, اور یہ مناسب ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ بزنس مین ہی کرے. ہم چاہتے تھے کہ بزنس مین کو ایک ایسا انسینٹیو دیں
اور ایک ٹائم باؤنڈ انسینٹیو دیں کہ وہ اپنی کیلکولیشن کرے, لیکن ہم ایک ایسی اٹریکٹیو کنسیشنل فائنینسنگ اسکیم دیں کہ اگر وہ اگلے سال میں انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا تو یہ اس کو ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی, پھر بھی فیصلہ اسی کا ہے. اس لیے ہم ٹرف اسکیم لائے. ٹرف اسکیم میں ہم نے قرضہ دیا بینک کو, اور بینک کو یہ کہا کہ آگے جس کلائنٹ کو قرضہ دینا ہے وہ آپ کی ڈیسیجن ہے, حکومت کی یا سینٹرل بینک کی اس میں مداخلت نہیں ہے, لیکن جو بینک نے انشور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس پروجیکٹ کو قرضہ دے گا, بینک فیل سیٹسفائیڈ کہ بینک ول بی ری پیڈ ان فل اینڈ آن ٹائم. اور یہ جو ہماری ڈی ایف آئیز ماضی میں ہوتی تھیں اس سے ایک بڑا مختلف طریقہ تھا ایلوکیٹ کرنے کا فنڈنگ کو, کہ اس میں حکومت کی اور سینٹرل بینک کی مداخلت نہیں ہوگی. دا کریڈٹ ڈیسیجن ول بی میڈ بائی دا بینکس دیم سیلوز, اینڈ the regulator will hold the banks accountable for their asset quality indicators, for their non-performing loans ratios. یہی وہ اسکیم تھی جس میں تقریباً 430 ارب کی نئی انویسٹمنٹ ہوئی, اور ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ نئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ قرضہ مل نہیں سکتا تھا جب تک کلائنٹ جو ہے لیٹر ایل سی نہیں دکھاتا بینک کو کہ یہ میں مشینری خرید رہا ہوں اس فائنینسنگ کے ذریعے. تو ہمیں بڑے کانفیڈنس سے اب یہ اندازہ ہے کہ کم از کم تو اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اگر آپ ساتھ سول ورکس کو اس کے ملائیں تو تقریباً یہ جو انویسٹمنٹ کا فگر ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہنا چاہوں گا, اگر آپ ٹوٹل میجرز دیکھیں تو ٹرف ایک اسکیم تھی, اس کے علاوہ بھی ہم نے کافی اور اسکیمیں دیں اور جلدی دیں. اب یہ جو تیسری چیز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے ہی ہماری معیشت جو ہے اس نے جلدی ریکوری کی, از دا پرو ایکٹیونیس آف دا پالیسی رسپانس. اور کووڈ کے جب چیلنج آیا, کیونکہ ہمارا رسپانس پرو ایکٹیو تھا, اس لیے ہماری گروتھ جو ہے جب وہ کم ہوئی, ہماری -0.5% جی ڈی پی تھی کووڈ کی پیک پہ, اور اگر آپ اور ملکوں کو دیکھیں تو کہیں جی ڈی پی گروتھ -5%, کہیں -10%. تو ایک وجہ جس کی وجہ سے ہماری گروتھ کم گری وہ یہ تھی کہ رسپانس جو تھا ود دا لیڈرشپ فرام دا ٹاپ واز ویری پرو ایکٹیو, اور سب اکنامک مینیجرز کو انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لانے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے. اب اس پرو ایکٹیونیس کی ایک دوسری ریفلیکشن بھی ہے, کیونکہ اکنامک مینیجرز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب گروتھ کولیپس کر رہی ہو تو آپ نے میجرز دینے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں. ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر گروتھ بڑھ رہی ہو اور ایسے بڑھ رہی ہو کہ اس کا ہمارے تجارتی خسارے پہ زیادہ اثر پڑ رہا ہو, تو اکنامک مینیجرز پہ پھر یہ بھی لازم ہے کہ اس کو ماڈریٹ کریں اور پرو ایکٹیولی ماڈریٹ کریں. اور اسی لیے اب میں دوسری سمت میں آنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب ہم نے دکھا دیا کہ کووڈ سے ریکوری ہم نے ایک اچھی انداز میں کی, ساتھ ساتھ گلوبل کموڈٹی پرائسز کے چیلنج کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا, اور آج کل اسی پہ زیادہ ڈسکشن ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. تو میں آپ کو جو پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں ود ریگارڈ ٹو پرو ایکٹیونیس وہ یہ ہے کہ جب ہم نے میجرز دینے تھے اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے جلدی دیے, اور جب ہم نے میجرز لینے تھے کہ ہماری اکانومی میں کموڈٹی پرائسز اور ڈیمانڈ گروتھ کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینیجیبل رہے, تو پھر بھی ہم نے اس میں دیر نہیں کی. اور وہ کیا ٹولز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ انشور کرنے کے لیے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹینیبل رہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے جس کا ذکر نارملی پبلک ڈسکورس میں ایک اور انداز میں ہوتا ہے وہ ہے ایکسچینج ریٹ. جون 2019 سے جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہم نے بنایا, اور وہ اسی لیے بنایا کیونکہ اس سے پہلے جب وہ فکسڈ ہوتا تھا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا تھا, اور جب وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا تھا تو ہمارے ریزروز گرتے تھے. اگر آپ کے پاس وہ ایکسچینج ریٹ کا چارٹ ہے تو اگر آپ وہ کائنڈلی دکھائیں, یہ ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے تقریباً 2 سالوں میں, جنوری 2020 سے دسمبر 2021 تک. اور یہ جو نیلی لائن ہے یہ ہمارا ڈیلی ایکسچینج ریٹ ہے, اور جو بار ہے اورنج میں وہ سال کی ایوریج ہے. جو پہلے ہاریزونٹل بار ہے وہ 2020 کے ایوریج ایکسچینج ریٹ, اگر آپ ہر دن کا ایکسچینج ریٹ لیں اور اس کی ایوریج لیں,
اور اگر آپ 2021 کا ایکسچینج ریٹ ہر روز کا لیں اور اس کی ایوریج لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے ایکسچینج ریٹ تو کافی چینج ہوتا رہا ہے، لیکن جو ہمارا ایوریج ایکسچینج ریٹ ہے ان 2 سالوں میں وہ تقریباً وہی ہے جو پچھلے سال میں تھا. لیکن ایکسچینج ریٹ کی رسپانسونیس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک شاک ایبزاربر ہوتا ہے. جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوئے اور اگر ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس رفتار سے بڑھنا تھا اس رفتار سے نہیں بڑھے گا اور سسٹینیبل لیولز پہ رہے گا. منتھلی اگر آپ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو ماضی میں جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کوئی $700 ملین سے بڑھنا شروع ہوا تو اس سے پہلا جو ایپیسوڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے جولائی 2016 میں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دین اینڈ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ناؤ. اس وقت جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوا تیزی سے اور 700 ملین کے فگر کو کراس کر گیا تو اس وقت 19 مہینے گزر گئے اور ایکسچینج ریٹ ہلا نہیں. دسمبر 2018 میں جا کے 2017 میں جا کے وہ ہلا. جولائی 2016 سے لے کے دسمبر 2017 تک جو ہے ایکسچینج ریٹ آپ کا وہی رہا. تو اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور آپ کا جو نیچرل شاک ایبزاربر ہے وہ ایڈجسٹ نہ کرے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انسسٹینیبل ہی ہوگا. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جس طرح پرو ایکٹیونیس سے ہم نے پہلے گروتھ کو سپورٹ کیا، اسی طرح جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو پرو ایکٹیولی اس کو مینیج کرنے کے بھی طریقے لا رہے ہیں. دوسری چیز ہے پالیسی ریٹ. ماضی میں جب جولائی میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ 700 ملین کا فگر کراس کیا تو 19 مہینے گزر گئے اور جو ہے پالیسی ریٹ ایڈجسٹ نہیں ہوا. اور اس دفعہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جون آف 2020 میں 700 ملین کا فگر کراس کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جون سے ہی یہ ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سپٹمبر میں یعنی کہ 3 مہینے کے بعد ہم نے اپنا پالیسی ریٹ بھی ایڈجسٹ کیا. اور اب ہم انٹرنیشنلی ان سینٹرل بینکس میں نہیں ہیں جہاں پہ کہیں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کچھ سینٹرل بینکس آر بیہائنڈ دا کرو. ہم ان سینٹرل بینکس میں سے ہیں جنہوں نے پرو ایکٹیولی یہ رسپانس لیے اور یہ رسپانس اس لیے لیے ہیں کہ جس طرح ہم نے کووڈ میں یہ کانفیڈنس دینا تھا کہ ہم گروتھ کو بہت گرنے نہیں دیں گے، اسی طرح ہم نے جب ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا تھا تو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی مینیجیبل رکھیں گے. اسی لیے ان جو تین نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک پاکستان کا کووڈ میں ایکسپیرینس، دوسرا پاکستان کے اکنامک فنڈامنٹلز جو فگرز کے سامنے آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ پہلے سے ان میں کتنی امپرومنٹ آئی ہے، اور تیسرا کہ کیونکہ ہم پرو ایکٹیولی اب رسپانس لے رہے ہیں اس لیے جو ہماری گروتھ ہے اس کو ہم پہلے سے زیادہ سسٹینیبل انداز میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ وہ 3 چیزیں تھیں جو ہماری اسٹرینتھس ہیں. جو 3 چیزیں جن کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مائی ٹائم از اپ، لیکن میں آپ کو مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس ٹاک وڈ ناٹ بی کمپلیٹ اف وی ڈونٹ ریکگنائز دا چیلنجز اینڈ وی اونلی ٹاک اباؤٹ سم آف دا اسٹرینتھس. پہلا چیلنج یہ ہے the global commodity prices. And we should acknowledge کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، گلوبلی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ یو ایس اے میں 40 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی، اور کیونکہ ہم ایک امپورٹ کرنے والی کنٹری ہیں جس میں تقریباً 1/3 of our payments are oil، تو یہ کموڈٹی پرائس کی جو سائیکل ہے ہمیں چیلنجز دے گی. اس کا جواب کیا ہے کہ ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں دے آر دا اسٹرانگسٹ دے ہیو بین ان 2.5 years. دوسرا چیلنج کیا ہے؟ وہ ہے ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس. پچھلے سال میں ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس بڑھنی شروع ہوئی ہے وچ از اے ویلکم ڈیولپمنٹ. لیکن یہ چیلنج اس لیے ہے کہ اگر ہم باقی ملکوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہمارا جو ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اگر 8, 9, 10% بھی پہنچ جاتا ہے تو بہت سارے جو کمپیریبل کنٹریز ہیں ان سے کم ہیں.
اور یہ میں چیلنج دینا چاہوں گا ہمارے ہی ایکسپورٹرز کو کہ کیونکہ ایکسچینج ریٹ بھی کمپیریٹیو ہے، کیونکہ حکومت ان کو سبسڈیز بھی دے رہی ہے اور بہت سارے انسینٹیوز دے رہی ہے، تو آپ دکھائیں کہ گلوبل سٹیج پہ یو کین کمپیٹ اینڈ گیٹ آور ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ویل ابو دا لیولز دیٹ اٹ از رائٹ ناؤ. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں اپنا سیونگ ریٹ کیسے بڑھانا ہے، کیونکہ اگر آپ ہمیں باقی ایمرجنگ مارکیٹ سے کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سیونگ ریٹ جو ہے کم، اور یہ اہم اس لیے کہ اگر ملک کا خود سیونگ ریٹ نہیں ہوگا تو اس کو باہر سے بورو کرنا ہوگا، اور اسی لیے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے. اس میں میں صرف یہ کہوں گا اینڈ میں کہ اس کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے فائنینشیل انکلوژن کے میجرز لے رہا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ فائنینشیل سیکٹر کو ایکسیس کریں اور وہاں پہ اپنی ٹرانزیکشنز وغیرہ کے علاوہ سیو بھی کر سکیں. کافی سارے لوگوں نے ذکر کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، جو کہ ایک مثال ہے جو ہم نے اسکیم دی کہ اوورسیز پاکستانی سے ہم سیونگز جنریٹ کریں. اور میں آخر میں آپ کو اس اسکیم کے بارے میں صرف اس طرح ایلسٹریٹ کروں گا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 1.5 سال میں تقریباً $3 ارب سے زیادہ پیسہ آیا پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے. پچھلے 1.5 سال میں ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آئی ہے $2.6 بلین آئی ہے، یعنی کہ 1.5 سال میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانیز نے زیادہ انویسٹ کیا ہے کمپیئر ٹو دی انٹائر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان. دوسری مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ یہ جو فگر ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا $3 بلین کا، جو IMF نے ہمیں دیا اس پروگرام کے تحت، یہ اس سے بھی تقریباً ڈبل. تو کہنے کی مثال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو فائنینشیل انکلوژن کے میجرز لے رہا ہے، اور یہ بھی ایک ڈیجیٹائزیشن اور انکلوژن کا ہی میجر تھا، ہمارا اس میں ہدف یہ ہے کہ اور چینل سے سیونگ موبلائز کی جائے کہ ہمیں اور اداروں سے قرضے نہ لینے پڑے، لیکن ہم اپنی سیونگز کی سورسز کو جنریٹ کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.